अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भारत का घिनौना चेहरा फिर से बेनकाब हो गया। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल को भारत के इश्तियाल अंगेज इक़दामात से आगाह कर दिया। सलामती काउंसिल से इलाकाई अमन को लाहक खतरात का नोटिस लेने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास के बाद मीडिया को बताया, भारत 22 अप्रैल के वाक़े को पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत का जवाब बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत के इस तर्ज अमल से पूरे खित्ते के अमन को खतरा है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। मसला कश्मीर 70 साल से जायद अरसे से हल तलब है। खित्ते में पायदार अमन के लिए सलामती काउंसिल कश्मीर से मुतालिक अपनी करारदादों पर अमल कराए। उन्होंने सेंतास माहिदे की मौतली के भारतीय एकतरफा इक़दाम और उससे पैदा होने वाले खतरात से भी अरकान को आगाह किया। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान 22 अप्रैल के पहलगाम वाक़े की शफाफ, आज़ादाना और बैनुल-अक़वामी तहकीकात में ताउन के लिए तैयार है और मसाइल को बातचीत से हल करने का हामी है। Unilateral measures, particularly the illegal actions of 23rd April, military buildup and inflammatory public statements. These actions, alongside credible intelligence of potential escalation, have dangerously raised tensions. While Pakistan does not seek confrontation, we are fully prepared to defend our sovereignty and territorial integrity. We categorically rejected India's attempt to implicate Pakistan in the terrorist attack of 22nd April, an attack which has been condemned by Pakistan and all members of the Council. But what India is claiming is nothing but recycled allegations, unsubstantiated, unverified, designed to serve its political interests and strategic objectives, which include its efforts to divert attention from its repression and human rights violations in Jammu and Kashmir. India's unilateral suspension of the Indus Waters Treaty, a legally binding accord brokered by the World Bank and upheld during wars. Water is life, not a weapon. These rivers sustain over 240 million Pakistanis. Any attempt to disrupt their flow constitutes aggression. Restrictions on expression and media, and a systematic denial of their right to self-determination. Lasting peace in South Asia requires that the Security Council implements its own resolutions, including the holding of UN-supervised plebiscite to let Kashmiris determine their own future. India's weaponization of disinformation, efforts to malign Pakistan and fabricate narratives. We reminded the Council that Pakistan has been a frontline state in the fight against terrorism, sacrificing over 90,000 lives along with immense economic setback. India's attempts to distort this reality while ignoring its own destabilizing actions and involvement in terrorism abroad. We remain open to dialogue based on mutual respect and sovereign equality. We have also called for an independent, transparent, neutral and credible investigation into the 22nd April incident. गलती ना करें, फौजी हल कोई हल नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की पेशकश कर दी। अंतोनियो गुतरेस ने कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान क़याम अमन के लिए अपनी खिदमत पेश करते हैं। ऐसी काविश की हिमायत और मदद के लिए तैयार हैं जिससे सिफारतकारी बढ़े, अमन कायम हो, पाकिस्तान और भारत तहम्मुल का मुजाहरा करें और जंग से गुरेज करें। Relations between India and Pakistan are at their highest in years. It pains me to see relations reaching a boiling point. It is also essential, especially at this critical hour, to avoid a military confrontation that could easily spin out of control. Now is the time for maximum restraint and stepping back from the brink. Make no mistake, a military solution is no solution. I offer my good offices to both governments in the service of peace. The United Nations stands ready to support any initiative that promotes de-escalation, diplomacy, and the renewed commitment to peace.
وزیر اعظم شہباز شریف اور UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے UN سیکرٹری جنرل کی کوششوں کو سراہا۔ پہلگام واقعے کی آزادانہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پھر پیشکش کی۔ کہا بھارت اشتعال انگیزی اور جنگ کو ہوا دینے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ وزیر اعظم کا ملکی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے عزم کا اعادہ۔ UN سیکرٹری جنرل نے خطے میں امن و استحکام کے لیے کوششوں بارے میں آگاہ کیا۔ انتونیو گوتریس نے پاکستان بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے رابطے میں رہنے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے معاشی مفادات کو نقصان پہنچانے کی بھارتی کوششوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ بھارت سے تناؤ، ایران کی پاکستان کے ساتھ کام کرنے کی یقین دہانی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم شہباز شریف، صدر مملکت اور اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ عباس عراقچی نے کہا پاک بھارت کشیدگی پر پاکستانی موقف سمجھتے ہیں، پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مسئلہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت پروپیگنڈا کر رہا ہے، پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا ناقابل قبول ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا پاکستان پہلا قدم نہیں اٹھائے گا، بھارت نے جارحیت کی تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ Pakistan has nothing to do with this incident. We welcome any international, transparent and independent probe to establish the facts as decided in the meeting of the National Security Committee of Pakistan that we will demonstrate patience, we will exercise full restraint and we will not be the first one to take any escalating move. However, if India takes any adventure, then we will give a befitting reply. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی اہم ملاقات۔ ISPR نے بتایا ہے ملاقات میں جیو اسٹریٹجک صورتحال اور درپیش چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان ایران بارڈر سیکیورٹی میکانزم کے حوالے سے باہمی تعاون بڑھانے پر غور کیا گیا۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان اور ایران کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں، دونوں ملکوں کے درمیان گہرے تاریخی، ثقافتی اور مذہبی تعلقات ہیں، دونوں جانب سے باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ، علاقائی معاملات میں مثبت پیش رفت کے لیے مشترکہ کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ ایرانی وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ فالس فلیگ میں ناکامی کے بعد بھارت کا بلوچستان میں بڑی دہشت گردی کا منصوبہ بے نقاب ہو گیا۔ انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق بھارتی ایجنسی را نے بلوچستان میں پراکسیز کو سرگرم کر دیا۔ کلعدم BLA، فتنہ خارج اور غیر قانونی مقیم افغانیوں کو دہشت گردی کی ہدایات دی گئی ہیں اور دہشت گردوں کو افغانستان سے متعلقہ علاقوں میں بھجوا دیا ہے۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق چند خودکش بمباروں کو علاقوں کی ریکی کروا دی گئی جو دہشت گردی میں موٹر سائیکل اور گاڑی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بھارتی ایجنسی را نے دہشت گردوں کو گوادر، کوئٹہ، خوزدار میں دہشت گردی کی ہدایات دی ہیں۔ بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک ہیں۔ بھارت کی بلوچستان میں دہشت گردی کے واضح ناقابل تردید ثبوت پہلے ہی منظر عام پر آ چکے ہیں۔ بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کروا کر پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے در پہ ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے خفیہ اطلاعات پر KP میں مختلف آپریشنز میں 8 خارج مارے گئے۔ ISPR نے بتایا شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں 3 خارج مارے گئے۔ جنوبی وزیرستان میں فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 2 خارجیوں کو جہنم واصل کیا۔ خارج سے مقابلے میں نائک مجاہد خان شہید ہوئے۔ خیبر اور بنو میں سیکیورٹی فورسز سے جھڑپوں میں 3 خارج مارے گئے۔ ہلاک خارج سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ ہلاک خارج علاقے میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ لاہور میں ٹیم سریام نے 13 مغوی بچیاں بازیاب کرا لیں۔ پہلے اغوا کار گروہ کا سرگنا شیرخوار بچی فروخت کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ ملزم 6 ماہ کی بچی 6 لاکھ روپے میں سڑک پر فروخت کر رہا تھا۔ گرفتار ملزم نے تفتیش کے دوران سنسنی خیز انکشاف کیے، جس کے بعد ملزم کے جعلی NGO کے تحت چلائے جانے والے یتیم خانے پر چھاپہ مارا گیا۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی ٹیم کے ساتھ چھاپے میں سریام کی ٹیم نے گندے ماحول میں رکھی گئی 12 بچیاں برآمد کی۔ ان تمام بچیوں کی عمریں 10 سے 15 سال تک ہیں۔ تمام بچیاں چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب کے شیلٹر ہوم منتقل کر دی گئیں۔ سانحہ نوشکی کا ایک اور زخمی دم توڑ گیا۔ جاں بحق افراد کی تعداد 20 ہو گئی۔ کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج شوکت نامی نوجوان زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ جاں بحق شوکت جان کی پرواہ کیے بغیر جلتا ٹینکر چلا کر آبادی سے دور لے گیا تھا۔
ऑयल टैंकर धमाके से फटने के नतीजे में 3 दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हुए थे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने बलूचिस्तान से कराची मनशियात स्मगल करने वाले बैनुल सूबाई मनशियात फरोश नेटवर्क से मुंसलिक 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। बात करेंगे, नजीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए नजीर। SIU ने सोहराब गोड सुपर हाईवे कच्चा पक्का रोड पर कार्रवाई करते हुए बैनुल सूबाई मनशियात फरोश गिरोह से ताल्लुक रखने वाले 2 मुलजिमान हाजी मोहम्मद और शोएबुद्दीन और यासिर को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से लाखों मालियत की 2 किलो 700 ग्राम क्रिस्टल बरामद हुई है। SSP शुएब मेमन के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात किए, जिनके मुताबिक मंशियात नोशकी बलूचिस्तान में फैजुल्ला नामी मंशियात डीलर से लेकर कराची में मुख्तलिफ तरीके से लोकल गाड़ियों में पहुंचाई जाती थी। और शुएब मेमन का कहना है कि मंशियात फरोश गिरोह कराची के मुख्तलिफ लोगों को सप्लाई देते हैं और सप्लाई लेने वाले अफराद बलूचिस्तान में बराह रास्त फैजुल्ला से राब्ते में होते हैं। मुलजिमान कराची के पोश इलाकों में भी सप्लाई देते हैं और मंशियात बाइक राइडर्स के जरिए स्कूल, कॉलेजेस और दीगर मकामात पर भी फरोख्त की जाती है। इन गिरफ्तार मुलजिमान से सनसनीखेज इंकशाफात मुतवक्के और मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। जी, आपका शुक्रिया नजीर। खबर आपको दें, कराची यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज सोसाइटी के करीब वारदातें मामूल बन गई हैं। मुलजिमान शहरियों से वारदात के बाद सुपर हाईवे की जानिब फरार हो जाते हैं। अफजल खान इस मुतालिक आगाह करेंगे। बताइए अफजल। देखिए, स्कीम 33 गवालियार सोसाइटी और कराची यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज सोसाइटी के दरमियानी ये सड़क है, जहां पर एक शहरी के साथ वारदात पेश आई है। मज़कूरा सड़क पर मोटरसाइकिल सवार शहरी से जो लूट मार कर रहे थे, उसकी CCTV फुटेज में भी देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार 2 डकैतों ने शहरी का ताक़ुब किया और लूट मार करके फरार हो गए। जो शहरी है उनका कहना है कि मुलजिमान सेकंडों में इस मुकाम पर वारदातें करते हैं और यहाँ वारदातें मामूल हैं और अमूमन मुलजिमान वारदात करने के बाद सुपर हाईवे की जानिब फरार हो जाते हैं और पुलिस से इन वाक़यात में मुलविस मुलजिमान की गिरफ्तारी के अंदर नाकाम नजर आती है। जी, शुक्रिया अफजल। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, लेकिन चंद एक मकामात पर बारिश का भी इम्कान है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है, लेकिन कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश मुतवक्के है। उधर लाहौर और गिरदोनवाह में आज मौसम गर्म रहेगा। मजीद मौसम के बारे में बताएंगे ख्वाजा रमजान मजीद। जी बिल्कुल, लाहौर में पंजाब भर में शदीद गर्मी की लहर फिर से शुरू हो जाएगी। गुज़श्ता 2 रोज़ की बात की जाए तो लाहौर में पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में वाज़ह तौर पर कमी आई थी। शहर के अगर मजमूई तौर पर दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत था वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा, जबकि महकमा मौसमियात की जानब से अब कहा जा रहा है कि आइंदा चंद रोज में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा और सूरज का पारा हाई रहेगा, जिससे दर्जा हरारत जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। ताहम महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज तक मौसम इसी तरह से गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि बारिश का कोई इम्कान नहीं है और गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होने का इम्कान है। जी, तो कराची में आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमे मौसमियात ने हल्की बारिश और गर्द आलूद हवाओं की पेशगोई की है। मजीद बताएंगे आसिफ खान। जी बिल्कुल, कराची में आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। सुबह का वक्त है, इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस वक्त भी जो गर्मी की शिद्दत है वो महसूस की जा सकती है। ताहम आज दिन में जो दर्जा हरारत रहेगा वो 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है, जबकि हवा के कम दबाव का सिस्टम जो सिंध में दाखिल हुआ था, इसके असरात कराची में भी जो है वो हो सकते हैं। गुज़िश्ता रोज जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी और आज शाम या रात में भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हल्की बूंदाबांदी के इम्कानात हैं। फिलहाल तेज बारिश का इम्कान नहीं है और जो मौसम है वो गर्म और मरतूब रहेगा। क्रिप्टो करेंसी की आलमी मार्केट में पाकिस्तान कदम रखने के लिए तैयार। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ इश्तराक और क्रिप्टो माइनिंग स्ट्रेटेजी ने भारत को भी दंग कर दिया। शुएब निजामी की रिपोर्ट। पाकिस्तान $3 ट्रिलियन की आलमी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अहम किरदार अदा करने को तैयार। क्रिप्टो काउंसिल ने क़याम के बाद से अब तक अहम कामयाबियां समेट ली। क्रिप्टो काउंसिल के मुताबिक बाइनेंस के बानी CZ की बतौर स्ट्रेटेजिक एडवाइजर तकर्रुरी अहम संग मील साबित हुई। CZ क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी एक्सचेंज बाइनेंस के बानी हैं, जिनकी जाती दौलत $100 अरब से जायद है।
امریکی صدر ٹرمپ کی حمایت یافتہ بلاک چین ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط نے بھی بازی پلٹ دی۔ بائنینس اور لبرٹی فائنینشیل سے اشتراک پاکستان میں اسٹیبل کوائنز، ڈی سینٹرلائز فائنینس اور کراس بارڈر بلاک چین انفراسٹرکچر کو فروغ دے گا۔ کرپٹو کونسل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر بلال بن ثاقب کی ملیشیا کے وزیر خارجہ محمد بن حاجی حسن سے ملاقات میں بھی اہم پیش رفت ہوئی، جہاں کرپٹو اور اسلامی معیشت کو یکجا کرنے، بلاک چین ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل اثاثوں کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔ کرپٹو کونسل کے مطابق کرپٹو کرنسی کے مضبوط مستقبل کے لیے کرپٹو مائننگ اور AIT ڈیٹا سینٹر کا قیام بھی عمل میں لایا جا رہا ہے۔ شعیب نظامی، ایئر نیوز، اسلام آباد۔ جنگ میں پولیس کی مبینہ جانبداری کے باعث لڑکی کے قتل میں ملوث ملزم آزاد ہیں۔ مقتولہ کی والدہ نے کہا ہے صلح کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ مصطفی فاروق کی رپورٹ۔ گاؤں چک نمبر 219 جیم بے ہے، جہاں ایک جواں بیٹی کو سفاکی سے قتل کیا گیا اور پولیس پر انصاف کی بجائے جانبداری کے سنگین الزامات ہیں۔ مقتولہ کی ماں کا کہنا ہے کہ ملزم کا والد کاظم خود پولیس اہلکار ہے اور اسی نے قتل کی منصوبہ بندی کی۔ پولیس ملازم میں جی اسی تھانے جانے ہاں، وہ ساری گال نہیں سن دے جی، یہ کہندے رانی میں غریب ہاں جی، مینوں انصاف نہیں ملیا جانتا جی۔ میری سسٹر نو بے گناہ قتل کیتا نے، میری دھمکیاں دین اپنی والدہ نو آکھو کہ راضی ناواں دے اونوں کڈاویں نہیں تے تیرے بھائیاں نو اساں قتل کر دیونا، تیرے اساں مامیاں نو قتل کر دیونا۔ باثر قاتل سے صلح نہ کرنے پر مدعیہ کے بھائی اور داماد حوالات میں اور ملزم آزاد ہے۔ متاثرہ خاندان نے DPO جنگ سے اپیل کی ہے کہ تفتیش کو کسی غیر جانبدار افسر کے سپرد کیا جائے۔ بابر اور ادا والد کاظم علی جڑا پولیس ملازم ہے جی، سارا قتل جناب وہی کرواون والا اور پسٹل ہی اپنا اس دیتا ہے۔ پہلے انہاں ساڈا قتل کر دیتا جی، اس تو بعد وہ دھمکیاں دیندے ہن سانوں، راضی نامہ دیو نہیں تو اسی تانوں بھی قتل کر دینا۔ پھر اسی جا کے اپلیکیشن دتی تھانے، میں سانوں جڑا افسر ہے SHO اس نے سانوں ٹائم لیندا رہیا جی، اج آؤ صبح آؤ، اس طرح کرو اس طرح، مہینے بعد سان بولا کہ تو 751 دے سان انہوں نے چلان کیتا۔ مظلوم خاندان دھمکیوں، خوف اور محرومیوں کے سائے میں جی رہا ہے۔ پولیس کا طرز عمل نہ صرف غفلت کا مظہر ہے بلکہ یہ کیس اب انصاف کی راہ میں ایک سنگین رکاوٹ بن چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر محافظ ہی انصاف کی راہ میں دیوار بن جائیں تو مظلوم کہاں جائیں؟ کیمرامین رانا فاروق کے ساتھ مصطفی فاروق، ایئر نیوز جنگ۔ لاڑکانہ کا ٹریفک پولیس اہلکار گھر کا اضافی خرچ پورا کرنے کے لیے آلو پیاز بیچتا ہے۔ بابو اقبال کی رپورٹ۔ سڑکوں پر آلو اور پیاز بیچنے والا یہ غلام نبی کوئی عام محنت کش نہیں بلکہ پولیس اہلکار کی نوکری کرنے والا ایماندار شخص ہے۔ میں کسی سے ایک پائی نہیں لیتا، یہ سارے شہر لاڑکانے کو پتا ہے۔ غلام نبی صبح سویرے آلو اور پیاز فروخت کرنے کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے اور شام 3 بجے سے رات ہونے تک شہر میں ٹریفک پولیس اہلکار کی ڈیوٹی نبھاتا ہے۔ اس میں غفلت نہیں کرتا، اس چیز میں ہمیں تنخواہ ملتی ہے۔ غلام نبی نے مہنگائی کے دور میں ایمانداری سے زندگی بسر کرنے کی اعلیٰ مثال قائم کر رکھی ہے۔ کیمرہ مین وسیم بھٹو کے ہمراہ ایس اقبال بابو، ARY نیوز لاڑکانہ۔ سیزن 10 میں ملتان سلطانز کی ناکامیوں کا سلسلہ نہ رک سکا۔ پشاور زلمی نے 7 وکٹوں سے آؤٹ کلاس کر دیا، 109 رنز کا ہدف 13ویں اوور میں حاصل کیا۔ سائم نے 49 اور میکس نے 38 رنز بنائے۔ احمد دانیال 3 وکٹیں لینے پر میچ کے ہیرو قرار پائے۔ ملتان کی ٹیم پہلے کھیل کا صرف 108 رنز پر ڈھیر ہوئی، 6 بیٹرز ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہوئے۔ ایونٹ کے تمام میچز اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سیزن میں ہمارا کمبینیشن اچھا تھا، اس بار چیزیں بہتر انداز میں نہیں ہوئی۔ ملتان سلطانز کے کپتان رضوان کہتے ہیں پورے ٹورنامنٹ ہماری فیلڈنگ خراب رہی، اگلے ٹورنامنٹ میں کم بیک کریں گے۔ جیت کا کریڈٹ بالرز کو جاتا ہے۔ پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم کہتے ہیں پاور پلے میں وکٹیں حاصل کرنے سے ملتان کی ٹیم دباؤ میں آ گئی، سائم ایوب جیسا کھلاڑی کا فارم میں آنا ٹیم کے لیے ضروری تھا۔ پلان کے مطابق بالنگ کرنے سے فائدہ ہوا، ڈیتھ اوورز میں بالنگ کرنا پسند ہے۔ ملتان سلطانز کے خلاف پلیئر آف دی میچ احمد دانیال کہتے ہیں طیب طاہر کو آؤٹ کرنے پر زیادہ خوشی ہے۔ کراچی کنگز کی ٹیم لاہور میں جیت کے بعد اسلام آباد پہنچ گئی۔ گروپ سٹیج کے آخری 2 میچ پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گی۔ کراچی کے شیر پشاور اور اسلام آباد کے خلاف مد مقابل آئیں گے۔ کنگز نے اب تک 8 میں سے 5 میچوں میں کامیابی حاصل کی اور 10 پوائنٹس کے ساتھ تیسری پوزیشن پر موجود ہے۔ کیونکہ میری جان یہ ہے
سابق کرکٹرز کی ملتان سلطانز کی سلیکشن پر تنقید. کرکٹ کے مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال کرتے ہوئے باسط علی نے کہا 4 بار فائنل کھیلنے والی ٹیم 4 بار آل آؤٹ ہوئی, سلطانز کا معیار گر گیا ہے. کامران اکمل نے کہا افتخار کامران غلام اور عثمان کو کیوں بٹھایا گیا. ملتان سلطانز نے ایسی ٹیم بنا کر لوگوں کی دلچسپی ختم کر دی. ملتان کے اونر کو پتہ ہی نہیں ٹیم کیا بنائی ہے. شو میں عابد شیر علی بنے مہمان, سامنا کیا وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا. شیر علی صاحب کے لیے بہت ساری تعریفیں. پاکستان کی کرکٹ کا انا للہ و انا الیہ راجعون کر دیا. نیازی صاحب نے وہ کام کر دیا کراچی ٹیم کے لیے کہ کراچی ابھی سیف. سلطان کی بات کر رہے ہیں, واحد ٹیم ہے جو 4 دفعہ اس ٹورنامنٹ میں آل آؤٹ ہوئی ہے. مطلب میرا خیال ہے صحیح ٹیم نہیں بنائی ہے. آنر کو پتہ ہی نہیں ٹیم کیا بنائی. آپ نے اپنے مین 3 بیٹسمین باہر بٹھا دیے جو تھوڑا بہت پرفارم کر رہے ہیں. کل کے میچ کی جو بات ہو رہی تھی, آپ کے 2 مین پاکستان ٹیم کے بالر ایک دے رہا ہے, ایک 20 دے رہا ہے. اگر کسی نے وسیم اور بادامی کے خلاف ایک بات بھی کیا, کیونکہ میں آج کل جاب لیس ہوں. ووٹ کا نہیں بتائیں وسیم, بتائیں یہ بتائیں کھال کس کو دیتے ہیں, یہ بتا دیں. کھال وہ لے لیتے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب سے صلح ہو گئی ہے. آپ بڑے شرارتی. پیپلز پارٹی سے کوئی ایک شکوہ کرنا ہوگا تو وہ ہوگا کیش. کراچی سے آپ آفس تک ایک سڑک بنا, وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن, سے ایک خوبصورت موڈ دے کر چھوڑنا اچھا. یہ محبت بھی میری جان ایک گیم ہے. کامران کو ہٹاؤ, ان دونوں کا شرٹ سیم ہے. لائیو ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں مریم بی بی انشاءاللہ اگر آپ کہیں گے یہ چیخے نہ مارے کہ پیسے لا کے دیجیے, میں یہاں پہ لگا کے سڑک بنوا دوں گا. آپ بتاؤ شیری مزاری. شیر علی نے کہا شیری مزاری. زارا نور عباس, زارا نور عباس ہے. جلدی بولو. میں گھر سے نکلتا ہوں تو ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھتا ہوں, یہاں پہنچنے تک ڈگی تک پہنچ جاتا ہوں. گورنر سندھ کامران ٹسوری سے ہیوسٹن کراچی سسٹرز سٹی ایسوسی ایشن کے صدر سعید شیخ نے ملاقات کی اور میئر ہیوسٹن کی جانب سے ہیوسٹن شہر کی تاریخی مہر گورنر سندھ کو پیشکش کی. رافع حسین کی رپورٹ. ہیوسٹن کراچی سسٹر سٹی ایسوسی ایشن کے صدر شیخ سعید گورنر سندھ کامران ٹسوری سے ملاقات کرنے گورنر ہاؤس پہنچے. ملاقات میں دونوں شہروں کے درمیان تعلقات کے فروغ, آئی ٹی تعاون اور باہمی اشتراک سے نئے منصوبوں کے آغاز کے لیے MOU پر دستخط کیے گئے. شیخ سعید نے آئی ٹی مارکی, امید کی گھنٹی, راشن ڈرائیو, شکایتی سیل سمیت گورنر انیشیٹوز کا جائزہ لیا. صدر ہیوسٹن کراچی سسٹر ایسوسی ایشن نے گورنر کے مفت آئی ٹی انیشیٹو کو سراہتے ہوئے کہا کہ عوامی خدمت کا حقیقی چہرہ کامران ٹسوری ہیں. سسٹر سٹی ہیوسٹن کے شہر کراچی میں گورنر سندھ نے ایک ایسا انسٹیٹیوشنل اسٹیبلشمنٹ اپنے گورنر ہاؤس کی ریزیڈنس میں کیا ہے جس کی کہ مثال نہیں ملتی. آپ سب جانتے ہیں کہ یوتھ ہمارا سرمایہ ہے اور انہیں ایک صحیح راہ دکھانا, ایسی جگہ پہ انگیج کرنا جہاں وہ اپنے لیے بہتر روزگار فراہم کر سکیں, اس حوالے سے یہ ایک یونیک پروجیکٹ ہے. ملاقات میں سعید شیخ نے ہیوسٹن کے میئر کی جانب سے 1840 میں جاری ہونے والی ہیوسٹن شہر کی تاریخی مہر بھی گورنر سندھ کو دی. کیمرامین مصطفیٰ مراج کے ساتھ رافع حسین, AR1 نیوز کراچی. حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ.